عثمان ایپیسوڈ 13 کے ساتھ ڈیڈ ریمیڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عثمان بے ثبوت پہنچ جاتے ہیں شہر میں۔ اسما شبت دینے کے بعد جاتی ہے اور بالا خاتون کو ضروری بات کا کہہ کر باہر بلا لیتی ہے۔ عثمان بھی اپنے سپاہی کے ساتھ جو لڑتے ہوئے سلطان مسعود اور شیخ محترم شیخ ادب علی کو ڈھونڈتے ہوئے درگاہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اسما بالا خاتون کو والدہ سلطان کا دیا ہوا پیغام دیتی ہے۔ بالا خاتون اس کے گلے پہ خنجر رکھ دیتی ہے اور پوچھتی ہے وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے، اور وہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیتی ہے۔ شیخ ادب علی سلطان مسعود کو خفیہ کمرے میں چھپا دیتے ہیں، خود کو والدہ سلطان کو یزید کہتے ہوئے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عثمان بے کے ملنے پر سلطان انہیں یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ ادب علی کو قید کر کے اسمہان مرمر جا کے لے آتی ہے۔ وقت میں آگے بڑھتے ہیں کہ بیگم خاتون انہیں روک لیتی ہے، بتاتی ہے کہ والدہ سلطان کے پیغام پر بالا خاتون اپنے بابا کو جان بچانے کے لیے مرمر جا کی طرف نکل پڑی ہے۔ خود میں دھماکہ ہونے پر عثمان بے سلطان مسعود کو محفوظ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ مرجا کے حصار میں شیخ ادب علی کو قیدی دیکھ کر رکتم بے ہی نہیں بیگم خاتون بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں تو سکوت پہنچ جاتی ہے۔ والدہ سلطان سکوت میں ایک وبا پھیلا جاتی ہے جو ہاتھ لگانے سے پھیلتی ہے۔ کمرال ابدال سب کو کورنر سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ انہیں عثمان بے کو بتاتی ہے کہ بالا خاتون والدہ سلطان کا خط ملنے پر اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے مرمر جا کی طرف نکل پڑی ہے۔ عثمان بے انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں۔ عثمان بے سکوت ان کے حوالے کرتے ہیں اور کمرال ابدال کو وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہیں کہ شیخ ادب علی کا پتہ لگنے پر عثمان بے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جبکہ والدہ سلطان کہتی ہے وہاں سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بیگم خاتون کو بتاتی ہے کہ وہ اسما کے ذریعے انہوں نے بالا خاتون کو مرمر جا قلعہ میں بلا لیا ہے۔ بالا خاتون اپنی چھوٹی بیٹی حلیمہ کو اپنے بیٹے الادین بے کے حوالے کر کے اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے مرمر جا پہنچ جاتی ہیں۔ الادین بے اپنی والدہ کے پیچھے جانے لگتے ہیں کہ اب تم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شہر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ سچی بات ہے ہضم نہ ہونے پر اس میں ہاتھ میں سے ایک دفعہ رسید کر دیتی ہے۔ آج بھی آگے بڑھتی ہے کہ بیگم خاتون سے روک لیتی ہے، وہ بالا خاتون کو زندان میں ڈلوا دیتی ہے۔ عثمان بے قلعے کے باہر پہنچ جاتے ہیں، بالا خاتون کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں چھت سے عثمان بے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان مسعود کو خود کو میرے حوالے کر دو، میں شیخ ادب علی اور بالا خاتون کو چھوڑ دوں گی۔ عثمان بے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن خود کو تمہارے والے نہیں کریں گے، یہ کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ پھر ایک الوف کے استعمال کرنے پر اس سے جو کرتی ہے اور کہتی ہے اس میں ہم مرمر جا میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ الادین بے قریشی کی طرف کرتے ہیں، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں۔ بالا خاتون کو بھی شیخ ادب علی کے ساتھ زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عثمان بے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے سپاہی کو کھود کر زندان تک پہنچنے کے لیے کہتے ہیں اور سپاہی آگے بتاتا ہے کوٹھیوں سے سلطان آ رہے ہیں۔ والدہ سلطان کے حکم پر پھر ایک الوف اور اس کے آدمیوں کو بیگم خاتون کی آنکھ سے بچا کر قلعے کے اندر لے جاتی ہے۔ کمرال ابدال وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تریاق ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عثمان بے کے بلانے پر ترغیب بھی آ جاتے ہیں۔ عثمان بے ترغیب بے کو سلطان الادین کو راستے میں روک کر سکوت لے جانے کا وظیفہ دیتے ہیں۔ بالا شیخ ادب علی اور عثمان کے درمیان بہت ساری بحث ہوتی ہے لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عثمان بے اپنے سپاہی سے شامل کی دیے ہوئے نقشے کے مطابق غار کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی کو شامل کر شیخ ادب علی عثمان کے بعد رونے لگ جاتے ہیں کہ ایسے غدار مسلمانوں کو کیا ہوگا، مسلمان ایک صف میں کیسے اکٹھا ہوں گے، جبکہ یہ ایک افسوسناک المیہ ہے کہ آج بھی ایسے غدار موجود ہیں۔ ایک کٹور میں بڑے پانی کے بار بار ہلنے سے عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان بے نور نے زمین سے راستہ بنا رہے ہیں۔ وہ الوف اور اس کے آدمی کو یہ سب کو دکھاتی ہے۔ عثمان بے غار کھودتے ہوئے راہداری تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چپکے سے اندر گھس جاتے ہیں۔ والدہ سلطان عثمان کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان بے ان سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے زندان تک پہنچتے ہی ہیں کہ بالا خاتون کے زندان میں والدہ سلطان پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور الوف کے آدمی شیخ ادب علی کے زندان میں۔ یہ دیکھتے ہی عثمان بے غصے میں آگ بگلا ہو جاتے ہیں اور بابر شیر کی طرح دھاڑتے ہیں اور سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں عثمان بے کو بالا خاتون اور شیخ ادب علی کو پھاڑنے کی دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان مسعود کو وہ یہاں لے کر آئے۔ عثمان بے کے سپاہی عثمان بے کو پکڑ کر زبردستی وہاں سے باہر لے جاتے ہیں۔ پھر ایک بندر بے کو والدہ سلطان سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنا سارا سور ان کے حوالے کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ پھر بے سلطان الادین سے کہتے ہیں کہ والدہ سلطان انہیں مرمر جا کی بجائے سکوت میں ملا چاہتی ہیں۔ عثمان بے کا دیا وہ حکم نامہ مہر لگا ان کو دکھاتے ہیں۔ وزیر کے اعتراض کرنے پر بھی سلطان الادین ترک بے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایپیسوڈ کا سب سے خوبصورت سین تھا جو قابل دید تھا کہ جب عثمان بے پریشانی کے عالم میں اپنے بابا ارطغرل غازی کی قبر پر جاتے ہیں۔ الادین بے اور ریحان بے سے اپنے بابا کے قریب رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ عثمان بے مدد کے لیے اپنے بابا سے فریاد کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان ساری مشکلات سے کیسے نمٹا کرتے تھے، وہ کیا کریں۔ وہ قبر پر دعا کرتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ آپ کے پوتے ہماری مضبوط جڑیں ہیں۔ سلطان سکوت پہنچ جاتے تو بے انہیں معلومات کے پاس لے جاتے ہیں جو اس وبا میں مریضوں کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ عثمان بے شیخ ادب علی کی پگڑی اپنے سر پر پہن لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں بالا خاتون کا رومال باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنوں کے لیے یا تو وہ اپنا مقصد چھوڑیں گے، آپ ہی جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یا پھر وہ تیسرا راستہ تلاش کریں گے اور برہان کو سلطان مسعود کو لانے کا حکم دیتے ہیں۔ بالا خاتون اور شیخ ادب علی کو پھانسی کے لیے سیر میں لایا جاتا ہے کیونکہ عثمان بے کو شام تک کا ٹائم دیا ہوتا ہے۔ معلوم خاتون سلطان کو کھانا کھانے کا کہتی ہے جس میں بیہوش کی دوا ملا رکھی ہوتی ہے۔ سلطان کھاتے ہی غنود کی طاری ہو جاتی ہے۔ سلطان عثمان بے سے کہتے ہیں انہیں کونے میں ہی مرنے دینا چاہیے تھا، یہاں مرنے سے بہتر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقصد کے لیے مرنا میرے لیے باعث شرف ہے۔ معلوم خاتون سلطان کو آرام کے لیے ان کے کمرے میں جانے کے لیے کہتی ہیں۔ پانتقوس کاردینال سے خفیہ طور پر ملتا ہے، وہ عثمان بے کی ان سے لی گئی زمینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تیمور بے چپکے سے عثمان کے سپاہی کے لباس میں مرمر جاگ میں گھس جاتے ہیں۔ عثمان بے سلطان مسعود کو لے کر مرمر جاگ قلعہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بالا خاتون اور شیخ ادب علی کو پھانسی دینے کے لیے تیار کیا ہوتا ہے۔ تیمور بے خاتون بے بسی حالت میں عثمان بے کے آنے اور کچھ کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کاردینال پانتقوس کو وزیر سے ملاتا ہے جو قزان خان کے لیے کام کرتا ہے اور مقدس مکان امانت جو عثمان بے کے پاس ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ سلطان نیند سے بیدار ہوتے ہی مرمر جاگ قلعہ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں۔ عثمان بے اس میں سے کہتے ہیں کہ میں نے خود کو سلطان مسعود کو تمہارے حوالے کر دیا، بالا خاتون اور شیخ ادب علی کو چھوڑ دو،
सरदारान बे पसी कलम ये सब को देख रहे होते हैं। वाला सुल्तान फांसी का हुक्म दे देती है, उस्मान भी हैरान रह जाते हैं। अगली किस्म में उस्मान भी इस मुश्किल से कैसे निपटेंगे, जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।